بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریک ہائی اسکول سے آپ کی معلمہ سلمیٰ اعجاز اپنی جماعت ششم کے تمام طلباء و طالبات کو اردو ادب کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ پیارے بچوں، آپ اپنی گزشتہ ہونے والی اردو کی کلاس میں حمد کی بلند خوانی کر کے اس نظم میں موجود نئے الفاظ کو معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھنا اور لکھنا سیکھ چکے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ان اشعار کی تفصیل کے ساتھ مکمل وضاحت پیش کروں گی۔ میں آپ کے سامنے حمد کے دو اشعار کو ملا کر یعنی 4 مصرعوں کو ایک ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ اسماعیل میرٹھی اصل میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو آئیے اپنی کتاب ہماری اردو کا صفحہ نمبر 1 کھولتے ہیں، جس پر کہ آپ کی نظم حمد تحریر ہے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا، پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجور دی ایک سائباں بنایا۔ پیارے بچوں، ان اشعار میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ صرف اس خدا کی ہی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے جس نے یہ دنیا بنائی ہے۔ کس طرح اس نے زمین تخلیق کی اور آسمان بنا ڈالا، ہمارے پیروں کے نیچے مٹی کی زمین فرش کے طور پر بنا ڈالی، اور ہمارے سروں کے اوپر ایک نیلے رنگ کا چمکتا ہوا سائباں چھت کی طرح بنا دیا۔ اب ہم ان 4 مصرعوں سے آگے والے 4 مصرعے پڑھتے ہیں۔ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جواں بنایا، میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے، چکھنے سے ان کے ہم کو شیریں دہاں بنایا۔ اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان 2 اشعار میں شاعر کس طرح سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان اشعار میں شاعر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے خوبصورت رنگوں کے پودے اور درختوں کی شاخیں اگائی ہیں۔ ان شاخوں کو اس خالق کائنات اور جہاں کے بادشاہ نے اپنے فضل و کرم سے ہرے اور سبز رنگ کے لباس پتوں کی صورت میں پہنا دیے ہیں۔ شاعر مزید فرما رہے ہیں کہ ان درختوں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگوں اور ذائقوں کے رسیلے اور مزیدار پھل لگا دیے ہیں، جن کو چکھنے سے ہمارا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس نظم کے تیسرے حصے پر آتے ہیں۔ سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مکان بنایا، یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا۔ اب دیکھیں اس تیسرے حصے میں یعنی ان 4 مصرعوں میں شاعر کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاعر ان اشعار میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں
کہ اے پروردگار میرے مالک، تو نے سورج بنا کر اس دنیا کی رونق اور خوبصورتی بڑھا دی ہے، اور ہمارے رہنے کے لیے ایسے اسباب پیدا کیے کہ ہم نے گھر بھی بنا ڈالے۔ ہر طرف یہ چڑیاں جو خوشی سے چہک کر، گیت گا کر اڑتی پھر رہی ہیں، اصل میں یہ سب تیری ہی قدرت کا کرشمہ ہے۔ جو ننھے پرندے بھی اپنی زبانوں سے تیری حمد و ثنا اور تعریف کی تسبیح پڑھتے ہوئے، تیرا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم اس نظم کے آخری حصے پر آتے ہیں، یعنی اس نظم کے آخری 2 اشعار یا 4 مصرے۔ دیکھیں شاعر نے کیا لکھا ہے۔ آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔ ان اشعار میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس خالق کائنات میرے رب نے بہتے ہوئے جاری پانی کے اندر مچھلیاں پیدا کی ہیں۔ اصل میں یہ بہتے ہوئے جھرنے اور دریا صرف ان مچھلیوں کے تیرنے کے لیے ہی تو نے بنائے ہیں۔ شاعر مزید آگے فرما رہے ہیں کہ اے خدا، ہم ہر طرف جس چیز کو بھی بغور دیکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہر چیز میں تیری استادی کے جوہر اور کاریگری کے ثبوت ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں۔ آخر ہم اس بات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ یہ تیری دنیا اور کائنات جس کو تو نے بنایا ہے، یہ تیری کارخانہ قدرت کا کمال ہے، جسے فضول اور بیکار نہیں کہا جا سکتا۔ ہر چیز کی یہاں اپنی اہمیت اور انفرادیت ہے۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ ان تمام اشعار کی جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے وضاحت یا تشریح سمجھانے کی کوشش کی ہے، آپ اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھ پائے ہوں گے۔ اب ہم ان اشعار کی تشریح کو سمجھنے کے بعد آگے جو آپ کو تحریری کام مکمل کرنا ہے، وہاں اس پیج پر آتے ہیں اور میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ آپ نے اپنا تحریری کام کس طرح سے اپنی کاپی میں مکمل کرنا ہے۔ کتاب ہماری اردو کے صفحہ نمبر 2 پر اوپر مشق لکھی ہوئی ہے۔ اس میں ہم 2 مشقوں کو یہاں پر حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں پڑھ رہی ہوں مشق نمبر 1۔ آپ غور سے ان کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، پھر آپ اسے اپنی کاپی میں اتارنے اور لکھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ میں پڑھ رہی ہوں، آپ دیکھیے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 2۔ اشارات کی مدد سے درست جواب سے خالی جگہ پر کریں۔ یہاں پر آپ کے سامنے بریکٹ کے اندر 4 لفظ آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ جب جملہ پڑھیں گے تو جو صحیح لفظ ہے وہاں سے منتخب کرتے ہوئے آپ وہاں اس خالی جگہ میں لکھیں گے اور اسے مکمل کریں گے۔ پہلا، فرش خاکی سے مراد ہے آسمان، زمین، تارے، گلستاں۔ اب آپ اپنی حمد میں
ان الفاظ کو سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ جب ہم نے الفاظ اور معنی کی فہرست کو پڑھا، اس میں بھی آپ نے یہ الفاظ سیکھے۔ اب آپ بہتر طور پر اس مشق کو حل کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر سبز خلعت سے مراد ہے ہرے پتے، ہرا لباس، سبزیاں، جھاڑیاں۔ اب آپ بتائیں کہ ان چاروں لفظوں میں سے کون سا لفظ ہے جو یہاں مناسب طور پر لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں تیسرے نمبر پر۔ لکھا ہے شیریں دہاں سے مراد ہے خوش ذائقہ، خوش مزاج، منہ میٹھا ہونا، خوش ہونا۔ اب آپ پڑھ چکے ہیں کہ شیریں دہاں سے کیا مراد ہے، جو یہاں پر بالکل صحیح لفظ ہے، آپ لکھیے۔ چوتھے نمبر پر آب رواں سے مراد ہے گرتا ہوا پانی، ٹھنڈا پانی، صاف پانی، بہتا ہوا پانی۔ اب آپ بتائیے کہ ان چاروں میں سے کون سا مناسب لفظ یا مناسب جواب ہو سکتا ہے، جسے آپ یہاں لکھیں گے تو اس کے مطلب اور معنی بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں مشق نمبر 2 کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ یہاں آپ کے سامنے 4 سوال دیے گئے ہیں۔ آپ ان چاروں سوالوں کو ترتیب وار حل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنی کاپی میں سوال نمبر 1 اتاریں گے اور پھر اس کا جواب لکھیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 لکھ کر اس کا جواب تحریر کریں گے۔ اسی طرح تیسرا سوال لکھ کر اس کا جواب لکھا جائے گا اور پھر چوتھا سوال لکھ کر آپ اس کا جواب بھی تحریر کریں گے۔ تو میں آپ کے سامنے اس وقت پہلا سوال پڑھ رہی ہوں۔ آپ اپنے کتاب کے صفحے میں دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کون کون سی اقسام کی چیزیں اگائیں؟ 3 کے نام لکھیں۔ اب آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کون کون سی قسموں کی چیزیں اگائی ہیں۔ آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے کیا کیا چیزیں اگائی ہیں۔ یہاں پہ آپ کو جواب میں 3 کے نام تحریر کرنے ہیں۔ دوسرے سوال پر آتے ہیں۔ سورج سے ہماری دنیا کو کس طرح رونق ملی؟ غور کر کے جواب دیں۔ دیکھیں، بہت سادہ اور آسان سا سوال پوچھا گیا ہے آپ سے کہ آپ بتائیں کہ یہ سورج جو ہماری دنیا اور کائنات کا ایک اہم جز ہے، کس طرح سے اس دنیا کو اس سورج کی وجہ سے رونق نصیب ہوئی ہے۔ اگر یہ سورج نہ ہوتا، سوچئے تو ہماری دنیا کیسی ہوتی؟ تو اب جب آپ نے غور کیا، سوچا، تو بہت سارے جواب، بہت سارے اچھے اچھے جملے آپ کے ذہن میں آنا شروع ہوئے ہوں گے۔ اب آپ ان اچھے اچھے خیالات کو جواب کی صورت میں اپنی کاپی پر تحریر کیجیے۔ تیسرا سوال ہے 4 خوش آواز پرندوں کے نام لکھیں۔ اچھا، ہم نے اس سبق میں پرندوں کے نام، چڑیا کا چہچہانا پڑھا اور سمجھا بھی۔ تو اسی طرح سے 4 ایسے پرندے جن کی آواز اچھی ہو، جن کی آواز سن کر ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہو، آپ کو ان 4 خوش آواز، اچھی آواز والے پرندوں کے نام لکھنے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا سوال، کیا آپ آخری شعر سے متفق ہیں؟ اگر ہاں، تو آپ کو اس کائنات کا کیا مقصد نظر آتا ہے؟ ابھی ہم نے جب وضاحت یا تشریح پڑھی، میں نے آپ کو آخری جو اشعار تھے ان کی جب تشریح بیان کی تو اس میں
تمام اس جواب سے متعلق چیزیں میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ آپ آخری اشعار کی تشریح کو غور سے سنیں اور پھر اس جواب کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اب آتے ہیں ہم اپنی اس کلاس کی آخری چیز تحریری کام کی طرف کہ آپ کو یہ تمام چیزیں کس طرح سے مکمل کر کے اپنی کاپی میں تحریر کرنی ہے۔ جماعت ششم کے لیے دیا جانے والا تحریری کام۔ جماعت ششم کے طلباء و طالبات، آپ سب کے لیے یہ کام کرنا لازمی ہے۔ آپ اپنے اردو ادب کی کاپی میں ان تمام چیزوں کو مکمل کریں گے۔ سب سے پہلا، حمد کے تمام اشعار کی تشریح اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ اچھا، ہم نے جب اس نظم حمد کی تشریح کو سمجھا، یا میں نے ابھی آپ کے سامنے جس طرح سے وضاحت پیش کی، تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کے سامنے 2 اشعار یعنی 4 مصرعوں کی تشریح بیان کر رہی ہوں۔ تو جس وقت آپ تشریح لکھیں گے تو آپ بھی اسی طرح پہلے 4 مصرعے لکھیں گے، پھر اس کی تشریح بیان کریں گے، اس کے بعد اگلے 4 مصرعے، پھر اس سے اگلے 4 مصرعے، اور پھر آخر میں 4 مصرعے لکھ کر آپ تمام اشعار کی تشریح کو مکمل کریں گے۔ دوسرا تحریری کام، اب آپ صفحہ نمبر 2 پر جو دی جانے والی مشق 1 اور مشق 2 ہے اس کو حل کریں گے۔ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے مشق 1 اور مشق 2 کے سوال سمجھائے، ان تمام سوالوں کے جوابات کو آپ اپنی اردو ادب کی کاپی میں تحریر کر کے اپنا تمام کام مکمل کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس نظم حمد کو بہت اچھے سے سمجھ پائے ہوں گے اور اچھے طریقے سے اس کو آپ لکھنے کی کوشش کریں گے، اور جو تمام مشقیں ترتیب وار آپ کے سامنے میں نے تحریری کام کے لیے دی ہیں، آپ اس کو بھی مکمل کرنے کی وقت پر کوشش کریں گے۔ شکریہ۔